ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ اور درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل بتایا گیا تھا کہ میقات کیا ہے اور کتنی میقات ہیں، اور احرام کے لباس کے حوالے سے کل آپ کو کچھ باتیں بتائی گئی تھیں. ظاہر سی بات ہے کہ میقات سے پہلے حاجی کو نیت کرنی ہوتی ہے. احرام کا لباس تو پہننا ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو نیت بھی کرنی ہوتی ہے. لیکن ایک حاجی کو نیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس حج کی نیت کرے، اس لیے کہ حج کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی حج 3 طرح کا ہوتا ہے. تو حاجی حج کرنے والا وہ کس حج کے ارادے سے جا رہا ہے، جس حج کے ارادے سے جائے گا اس کو وہی نیت کرنی پڑتی ہے. تو سب سے پہلے جو حج کی قسمیں ہیں آپ وہ سن لیں کہ حج کتنی طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلا ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج قران. یہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران. حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کرنے کی نیت ہو، اس کو حج افراد کہتے ہیں. یعنی صرف حج کرنے کی نیت ہے، عمرہ کی نیت نہیں ہے، تو اس کو حج افراد کہتے ہیں. حج افراد کا ارادہ رکھنے والا جب نیت کرے گا تو وہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھے گا، اور یہ شخص مکہ معظمہ پہنچ کر کے طواف قدوم کرے گا. یعنی سب سے پہلے طواف کرے گا، 7 چکر لگائے گا، بس صفا مروہ کی صحیح وغیرہ کچھ نہیں کرے گا. اس کے بعد یہ حالت احرام ہی میں رہے گا، اس لیے کہ حج کے جو دن شروع ہوتے ہیں وہ 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں. حج کے 5 دن ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا 8 ذوالحجہ ہے. تو 8 ذوالحجہ سے پہلے ہی یہ پہنچ گیا جس نے صرف حج کی نیت کی ہے، یعنی حج کے ہی جو ہے اس نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہے. تو یہ وہاں جانے کے بعد مکہ شریف جیسے اس نے حج کی نیت کی تھی، اور یہ 5 تاریخ کو ہی پہنچ گیا، 5 ذوالحجہ کو، تو یہ صرف جو ہے طواف قدوم کرے گا، 7 چکر لگائے گا خانہ کعبہ شریف کے، اور حالت احرام میں ہی رہے گا. اس کے بعد جب حج کے دن شروع ہو جائیں گے تو مینا جانا، عرفہ کے اندر ٹھہرنا، مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا، اور اس کے بعد پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد یہ حلق یا تقصیر کروا کر کے احرام سے باہر آئے گا. جس نے حج کی نیت کی ہو، صرف حج کی نیت، اس کے یہ احکام ہیں. دوسری قسم ہے حج تمتع. حج تمتع یہ ہے کہ اس حج میں حاجی یہاں احرام باندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کرے،
ٹھیک ہے، اور مکہ معظمہ پہنچ کر کے یہ بیت اللہ کا طواف کرے، سعی کرے، جیسے ہم اور عمرہ کے اندر کرتے ہیں۔ تو حج کرنے والا یہاں سے عمرہ کی نیت کر رہا ہے، اور جب عمرہ کی نیت کیا تو مکہ شریف پہنچتے ہی طواف کرے گا، جیسے ہم عمرہ کے اندر کرتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی ہے، اس کے بعد میں حلق یا تقصیر کرنے کے بعد احرام سے باہر ہو جائے گا، جیسے عام طور سے عمرے کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ آسان ہے، چونکہ یہ چند گھنٹوں میں انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو حج افراد ہے جو ابھی پہلے بتایا گیا ہے، تو اس میں بندہ وہاں جائے گا، طواف کرے گا۔ اب طواف کرنے کے بعد ابھی وہ پابندیوں سے باہر نہیں آیا جب تک کہ وہ مینا، مزدلفہ، عرفہ کے اندر ٹھہرے گا نہیں، کیونکہ اس نے حج کی نیت کی ہے۔ لیکن حج تمتع کے اندر یہ ہے کہ بندہ یہاں سے عمرہ کی نیت کر رہا ہے، اور پھر وہاں جا کر کے طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا۔ اس کے بعد میں جیسے عمرے کے اندر ہوتا ہے، سعی کرنے کے بعد میں پورے بال چھلوا دیا یا تقصیر کرا لی، احرام سے باہر آ گیا، پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ مکہ معظمہ کے اندر رکا رہے گا جب تک حج کے دن شروع نہ ہو جائیں۔ مکہ معظمہ میں رکا رہے گا، بغیر احرام کے وہ نفلی طواف کرتا رہے گا، کیونکہ ابھی وہ عمرہ کر نہیں سکتا ہے۔ بغیر احرام کے وہ نفلی طواف کرتا رہے گا۔ پھر 8 ذوالحجہ کو، جو حج کا پہلا دن ہے، یا اس سے پہلے 7 کو ہی، تو 8 ذوالحجہ کو یا اس سے پہلے وہ حج کی نیت سے احرام باندھے گا۔ اب ٹھیک ہے، یہاں سے اس نے عمرے کی نیت کی، لیکن وہاں جانے کے بعد عمرہ وغیرہ کر کے احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے گا۔ پھر جب حج کے دن آئیں گے تو وہ جو ہے کیا کرے گا؟ 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھے گا، پھر وقوف عرفہ کرے گا، مزدلفہ کرے گا۔ پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد، یعنی تینوں دن شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے نا، تو پہلے دن کی رمی یعنی شیطان کو کنکری مارنے کے بعد وہ قربانی کرے۔ اب وہ حلق یا تقصیر کروانے کے بعد احرام سے باہر ہوگا۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور دیگر ملکوں سے آنے والے زیادہ تر یہی حج کرتے ہیں، حج تمتع، اس لیے کہ اس کے اندر آسانی ہے۔ حج افراد تو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سے کوئی حج کی نیت نہیں کرتا ہے۔ کوئی کرنا چاہے تو کر بھی کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ہندوستانی اور پاکستانی جو ہے یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، یعنی یہاں سے عمرے کی نیت کریں گے، وہاں پہنچنے کے بعد طواف، صفا مروہ کی سعی، سر چھلایا یا تقصیر کرائی، اس کے بعد میں وہ پابندیوں سے باہر ہو گئے۔ پھر جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو دوبارہ وہ حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، مینا جاتے ہیں، وقوف عرفہ ہے، وقوف مزدلفہ ہے، پھر پہلے دن کی رمی ہوتی ہے، اس کے بعد میں پھر وہ قربانی وغیرہ کے بعد جو ہے حلق یا تقصیر کرواتے ہیں، اور پھر حج کی جو پابندیاں ہوتی ہیں اس سے وہ باہر آتے ہیں۔ تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ اس حج میں حاجی عمرہ اور حج دونوں کی نیت یہیں سے کر کے احرام باندھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حج افراد میں صرف حج کی نیت یہیں سے کرتا ہے، اور حج تمتع میں یہاں سے عمرہ کی نیت، وہاں جا کے عمرہ وغیرہ کر کے باہر ہو گیا احرام کی پابندیوں سے، پھر حج کے دن آئے تو حج کی نیت کر لیا۔ لیکن حج قران جو ہے، حج قران یعنی دونوں کو ملا دینا، تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت جو ہے یہیں سے احرام باندھتا ہے۔ اب جو یہ بندہ کرتا ہے حج قران، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بندہ یہاں سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لیا۔ اب ہوگا یہ کہ یہ شخص مکہ شریف پہنچے گا، اور مکہ شریف پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے گا، پھر سعی کرے گا، اپنا عمرہ مکمل کرے گا، کیونکہ اس نے عمرہ کی نیت کی تھی۔ ہو گیا۔ اگر کسی نے حج تمتع کی طرح یہاں سے صرف عمرہ کی نیت کی، تو عمرہ کی نیت صرف یہاں سے عمرہ کی نیت کرنے والا وہاں پہنچنے کے بعد سے طواف، صفا مروہ کی صحیح، سر چھلائے گا، باہر آ جائے گا۔ لیکن جس نے دونوں کی نیت ایک ساتھ کی ہو، حج قران کیا ہو، یعنی عمرہ اور حج کی نیت دونوں کی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہاں جانے کے بعد طواف کرے گا، صحیح کرے گا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ مکمل ہو گیا، مگر یہ حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر نہ نکلے، یہ احرام سے باہر نہ نکلے، حلق یا تقصیر کر کے۔ یہ شخص اب طواف قدوم کرے۔
طواف قدوم یعنی اب یہ 7 چکر اور لگائے خانہ کعبہ کے. جس نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی ہو وہ صفا مروہ کی سعی کے بعد حلق یا تقصیر کرا کر کے احرام سے باہر نہیں آئے گا. یہ طواف قدوم کرے پھر احرام کی ہی حالت میں رہے جب تک یہ وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ اور پہلے دن کی رمی نہ کر لے. رمی کرنے کے بعد یہ قربانی کرے گا، اس کے بعد پھر یہ حلق یا تقصیر کرا کر کے احرام سے باہر ہوگا. اس کو حج قران کہتے ہیں، اور تینوں حج میں سے سب سے افضل حج یہی ہے، حج قران، یعنی جس میں دونوں کی نیت ایک ساتھ میں کی ہو، کہ حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ میں کی گئی ہو. یہ حج قران سب سے بہتر ہے. اگر حج قران کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہاں سے عمرے اور حج دونوں کی نیت کریں، لیکن اصل میں اس میں مشکلات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر حج تمتع کرے گا تو حج تمتع کے اندر کیا ہے کہ وہاں جا کر کے صفا مروہ کی سعی، اور پہلے طواف پھر صفا مروہ کی سعی، اور چھلا کر کے سر باہر آ جاتا ہے پابندیوں سے. لیکن حج قران میں یہ ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کے بعد بھی وہ حلق وغیرہ کرا کے باہر نہیں آ سکتا ہے، پابندیوں میں رہے گا. اب جب تک حج کے دن نہیں آئیں گے وہ حالت احرام میں ہی رہتا ہے. اب حالت احرام میں رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری پابندیاں نافذ ہوتی ہیں جن کی ہمیں پابندی کرنی پڑتی ہے، ورنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ قربانی تک کے واجب ہو جاتی، جس کو ہم دم کہتے ہیں. تو اس بنیاد پر ہندوستانی اور پاکستانی جو ہے اور دیگر ملکوں سے آنے والے زیادہ تر اللہ ماشاء اللہ کوئی شاید بہت پابند آدمی ہو تو، ورنہ زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع یعنی یہاں سے عمرہ کی نیت، وہاں جا کے عمرہ کر کے فارغ ہو جائے گا، پھر جب حج کے دن آئیں گے یعنی 8 تاریخ تو اب وہ دوبارہ حج کی نیت سے جو ہے وہاں پر احرام باندھتا ہے. ٹھیک ہے. اب تینوں کی نیت بھی الگ الگ ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے. حج افراد کیا ہے، حج تمتع کیا ہے، حج قران کیا ہے. تینوں کی نیت الگ. اگر حج افراد یعنی صرف حج کی نیت ہے تو اس طرح سے نیت ہوگی: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی. اردو میں یوں بھی کہہ سکتا ہے، جیسے کسی کو عربی نہیں آتی، اردو میں ایسا کہہ لے: اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو یعنی حج کو تم میرے لیے آسان کر اور حج کو میری طرف سے قبول فرما. میں نے حج کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے میں نے حج کا احرام باندھا. کیونکہ اصل میں اس نے صرف حج کی نیت کرنی ہے نا، تو یہ حج کے ہی الفاظ بولے گا کہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، مولا تو میرے لیے حج کو آسان کر دے، میری طرف سے حج کو قبول فرما لے. میں نے حج کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے میں نے حج کا کیا کیا، احرام باندھا. تو صرف حج کی نیت کرنے والا اس طرح سے نیت کرے گا. حج تمتع یعنی جس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہو تو اس کی نیت اس طرح سے ہوگی: اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی، نویت العمرہ واحرمت بہا مخلصا للہ تعالی. کیونکہ حج تمتع کرنے والا یہاں سے عمرہ کی نیت کرے گا، وہاں جانے کے بعد ساری چیزوں سے فارغ ہو کر کے پابندیوں سے باہر آ جائے گا، اور پھر حج کا دن آئے گا تو حج کی نیت کر لے گا. تو یہ یہاں سے عمرہ کی نیت کرے گا: اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر اور اسے میری طرف سے قبول فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے میں نے عمرے کا احرام باندھا. یہ حج تمتع کرنے والا اس طرح سے نیت کرے گا. اور حج قران یعنی جس نے دونوں کی نیت یہیں سے کی ہو، ملا کر کے حج کی بھی اور عمرے کی بھی، وہ اس طرح سے نیت کرے گا: اللہم انی ارید العمرۃ والحج. عمرہ کی بھی الفاظ، عمرے کا بھی نام لے گا اور حج کا بھی نام. اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت العمرۃ والحج واحرمت بہا مخلصا للہ تعالی. یعنی اے اللہ میں عمرے اور حج کا ارادہ کرتا ہوں، کیونکہ حج قران ہے، دونوں کی نیت یہیں سے ہوگی. اے اللہ میں عمرے اور حج کا ارادہ کرتا ہوں، عمرے اور حج کو تم میرے لیے آسان کر دے اور ان دونوں کو میری طرف سے قبول فرما. میں نے عمرے اور حج کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے میں نے ان دونوں کا احرام باندھا. یہ حج قران کا ارادہ رکھنے والا اس طرح سے نیت کرے گا.
اگر صرف اتنا بھی کہہ لے کہ میں نے عمرے یا حج کا ارادہ کیا، یعنی اب باقی الفاظ نہ بھی ادا کرے، صرف اتنا کہہ لے، جیسے صرف حج کی نیت کرنے والا، اے اللہ میں نے حج کی نیت کی، کافی ہے۔ حج تمتع کرنے والا یعنی یہاں سے عمرہ کی نیت پھر وہاں حج کی نیت، اے اللہ میں نے عمرہ کی نیت کی، کافی ہے۔ اسی طریقے سے حج قران یعنی دونوں کی نیت یہیں سے کرنے والا، وہ اتنا کہہ دے میرے مولا میں نے حج اور عمرہ کی نیت کی، اس کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ارادہ کیا میں نے اس کی نیت کی، اتنا کہہ لے گا تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ کچھ لوگ جو نابالغ بچوں کو اپنے سفر میں لے کر کے جاتے ہیں، اگر وہ نابالغ بچے سمجھدار ہیں تب تو وہ نیت خود کریں گے، اور اگر وہ سمجھدار نہیں ہیں تو ان کی طرف سے ان کے جو سرپرست ہیں یعنی جب باپ ہے یا کوئی اور ہے لے جانے والا، وہ ان کی طرف سے نیت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نیت ہوگی، جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کو آج حج تمتع پہ لے کر کے جا رہے ہیں، یعنی یہاں سے عمرہ کی نیت پھر وہاں حج کی نیت، تو یہاں اپنی طرف سے بھی نیت کریں گے۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو وہ تو اپنی طرف سے کرے گا، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ وہی نیت اس کی طرف سے آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جب نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد، کیونکہ صرف نیت کر لینے سے احرام شروع نہیں ہوتا ہے جب تک کہ حج یا عمرے کی نیت سے لبیک نہ کہا جائے، اور ان تینوں میں نیت کرنے کے بعد یعنی چاہے وہ افراد ہو، چاہے تمتع ہو یا قران ہو، ان تینوں کے اندر نیت کرنے کے بعد آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آواز سے کہنا ہے۔ لبیک 3 مرتبہ کہنا ہے، مرد لبیک بلند آواز سے کہیں، عورتیں دھیمی آواز میں، مگر کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے، ہے نا۔ عورتیں اتنی دھیمی بھی نہ کہیں کہ خود نہ سن سکیں، خود سن سکیں۔ اور احرام کے لیے نیت شرط ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ شرط نہیں ہے، سنت ہے۔ اس لیے کل میں نے بتایا تھا کہ اگر احرام باندھا کسی نے اور مکروہ وقت ہے تو صرف وہ نیت کر لے، تلبیہ پڑھ لے یعنی لبیک، وہ نفل نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ نفل مکروہ وقت میں منع ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کے جو 2 نفل ہیں یہ سنت ہے، پڑھ لے، لیکن اگر مکروہ وقت ہے تو نہ پڑھے، صرف نیت کر لے اور کیا کہہ لے، تلبیہ کہہ لے، ٹھیک۔ تو احرام کے لیے نیت شرط ہے، اگر بغیر نیت کے کسی نے کہا لبیک اللہم لبیک تو اس کا احرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت کیا ہے، شرط ہے۔ یوں ہی تنہا نیت بھی کافی نہیں، کسی نے صرف نیت کر لی، لبیک اللہم لبیک نہیں کہا، تب تک اس کا احرام نہیں ہوگا۔ تو صرف نیت بھی کافی نہیں، صرف تلبیہ بھی کافی نہیں، اس کو نیت بھی کرنی ہے، اور نیت کے فوراً بعد جو ہے اس کو کیا کہنا ہے، تلبیہ کہنا ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ نہ ہو تو احرام ہی نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی کہہ لیں اور اپنے دل میں بھی ارادہ رکھیں، یعنی اگر کسی نے زبان سے نہیں کہا، نیت زبان سے نہیں کی، دل میں ارادہ ہے تو نیت کافی ہے، لیکن اس کو تلبیہ کہنا ہوگا، یعنی لبیک اللہم لبیک جو ہے اس کو کہنا ہوگا۔ دوسرے کی طرف سے حج کرنے والا یعنی جس کو ہم حج بدل کہتے ہیں، دوسرے کی طرف سے، کہ جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، والدہ کا، تو وہ ان کی طرف سے کسی کو بھیج دیا کرتے ہیں، یہ حج بدل ہوتا ہے دوسرے کی طرف سے۔ تو دوسرے کی طرف سے حج کو جانے والا اس کی طرف سے حج کی نیت کرے گا جس کا وہ حج بدل کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ کسی زید نامی بندے کی طرف سے حج کر رہا ہے تو وہ کہے گا لبیک عن زید، میں ارادہ کرتا ہوں حج کا، یا میں ارادہ کرتا ہوں عمرے کا زید کی طرف سے۔ تو حج بدل کرنے والا جس کی طرف سے حج کر رہا ہے وہ اس کی طرف سے جو ہے تلبیہ کہے گا، وہ لبیک کے اندر اس کا نام لے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ جیسے ہی یہ نیت کریں گے اور لبیک کہیں گے، آپ پر احرام کی پابندیاں لازم ہو گئی۔ لبیک کہنے کے بعد درود شریف پڑھیں اور یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ یہ دعا فرمایا گیا پڑھنے کے لیے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔
اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ لبیک کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چڑھتے اترتے ہر وقت لبیک پڑھیں. اور فرمایا گیا جب بھی آپ لبیک کہیں، جیسے آپ نے احرام کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب آپ کنٹینیو تو کہیں گے ہی نہیں، لیکن جیسے کبھی خاموش ہو جائیں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں لبیک آپ کہیں، تو جب بھی کہنا شروع کریں تو فرمایا گیا کہ 3 مرتبہ سے کم نہ کہیے آپ. جیسے ہم نے شروع میں لبیک لبیک اللہم لبیک کہا، پھر کچھ دیر 10 منٹ کے لیے خاموش ہو گئے، 10 منٹ کے بعد پھر ہم نے سوچا لاؤ ہم تلبیہ پڑھ لیں، کیونکہ اب ہم احرام کی حالت میں تلبیہ ہی پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. ہم نے دوبارہ پھر تلبیہ شروع کی، تو 1 مرتبہ پڑھ کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 1 مرتبہ ہو گیا. 1 مرتبہ پڑھ کے خاموش نہ ہو، کم سے کم جب شروع کرے 3 مرتبہ کہہ لے ہو، ٹھیک ہے؟ جب بھی شروع کرے وہ 3 مرتبہ کہہ لے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے داہنے جہاں تک دنیا کے آخری کونے تک اور بائیں جہاں تک جو پتھر یا درخت یا ڈھیلا ختم زمین تک ہے وہ سارے کے سارے لبیک کہتے ہیں وہ، اور اس کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لبیک کہنے والے کو عطا فرماتا ہے. اس لیے جب بھی لبیک شروع کریں آپ تو ضرور جو ہے 3 مرتبہ لبیک کہہ لیں آپ. اور بہت بڑا ثواب بھی ہے کہ آپ جن راستوں سے گزرتے جا رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں اگل بغل کے سارے درخت سارے ذرات ختم زمین تک، جہاں زمین ختم ہو سب لبیک کہتے ہیں. اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے. احرام کی نیت کرتے ہی کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں، ان میں سے چند اہم کام یہ ہیں. نمبر 1 عورت سے صحبت کرنا یا شہوت کے ساتھ یعنی خواہش کے ساتھ عورت کا بوسہ لینا یا اسے گلے لگانا یا شہوت کے ساتھ اسے بغیر حائل یعنی بغیر کوئی چیز بیچ میں آئے اس کو مس کرنا، ٹچ کرنا، یہ سب حرام ہے. نمبر 2 مردوں کو سلا کپڑا پہننا حرام ہے. نمبر 3 خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا اب حرام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور نیت سے پہلے احرام کے کپڑوں پہ لگانا کیا ہے؟ سنت ہے، کل بتایا تھا میں نے، لیکن نیت کے بعد میں حرام. نمبر 4 خالص خوشبو جیسے زعفران، جاوتری، لونگ، الائچی، دار چینی وغیرہ کھانا، یہ کھانے میں ڈال کے کھاتے نا یہ سب بھی حرام ہے. خالص خوشبو جیسے زعفران ہے، جاوتری ہے، لونگ، الائچی، یہ سب بھی نہیں. نمبر 5 اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا ناخن کٹوانا، یہ سب بھی حرام، نہیں کر سکتے آپ. نمبر 6 سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا، یہ بھی حرام. اچھا یہاں ایک چیز یاد رکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر میں اور میرے ساتھ ایک بندے ہیں، وہ ہم دونوں عمرے پہ گئے، ہم نے وہاں جا کر کے طواف کیا ہے نا، صفا مروہ کی سعی کی، ہمارا عمرہ پورا ہو گیا. اب ہم دونوں کو کیا کرنا ہے؟ بال چھلوانا ہے یا قصر کروانا ہے، باہر آ جانا. اب ہم دونوں ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں، اب ہم دونوں ایک دوسرے کا کر سکتے، یعنی جب تک ارکان سے فارغ نہ ہو نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک ارکان سے فارغ نہ ہو نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ دونوں ارکان سے فارغ ہو چکے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں. سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا، یہ بھی حرام. مرد کا چہرہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا، یہ بھی حرام. جبکہ عورت کے لیے اس کا بال چھپانا فرض ہے، صرف عورت کے لیے چہرہ، لیکن عورت کا بھی کھلا رہے گا. عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے، مگر ضرورت کے تحت وہ کسی دستی پنکھے وغیرہ سے آڑ کر سکتی ہے، دستی پنکھا وغیرہ آڑ، لیکن چھپا نہیں سکتی ہے، صرف آڑ کر سکتی ہے. مرد کا امامہ باندھنا یا دستانے پہننا، یہ سب حرام. موزے یا جرابیں وغیرہ، ایسا موزہ یا ایسی چپل استعمال کرنا جو اس کے بیچ قدم کے، یہ جو قدم کا بیچ حصہ ہوتا ہے اوپر کا، اس کو چھپا دے، حرام ہے. جبکہ عورت دستانے موزے استعمال کر سکتی ہے. اسی طریقے سے 10واں جنگلی جانور کا شکار کرنا یا اس کے شکار کرنے میں کسی کی مدد کرنا، یعنی خود تو شکار نہیں کر رہا ہے لیکن فلاں کو بتا رہا ہے کہ فلاں جو ہے جانور ادھر ہے، تو وہ جا کر کے شکار کر رہا ہے، تو آپ حالت احرام میں یہ نہیں کر سکتے. آپ تو خود شکار کر نہیں سکتے
اور دوسروں کو شکار کے لیے بول بھی نہیں سکتے۔ 11واں کام جوں مارنا یا پھینکنا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، جوں وغیرہ جیسے ہوتے ہیں مارتے ہیں، تو کچھ لوگ جیسے ہمارے یہاں عادت ہوتی بیٹھے بیٹھے جوں مارتے رہتے، تو یہ عادت احرام میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حالت احرام میں اس کی پابندی ہے، مار نہیں سکتے آپ۔ 12 کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا۔ نمبر 13 گناہ ہمیشہ حرام تھے، اب اور سخت حرام ہو گئے، پھر خانہ کعبہ شریف جہاں ایک گناہ کے بدلے 1,00,000 گناہ ہے نا، تو اب اور حرام ہو گیا۔ اب اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو حالت احرام میں منع ہے تو آپ پر کفارہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو حرام کام ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کے خلاف کیا، یعنی ان کاموں کو کر لیا، تو آپ پہ کفارہ واجب ہوگا، چاہے یہ کام آپ نے جان بوجھ کر کے کیا ہو یا انجانے میں، یعنی آپ بعد میں یہ نہ بولیں کہ غلطی سے ہو گیا تھا۔ آپ جان بوجھ کے کریں یا انجانے میں کریں، خوشی سے کریں، مجبور ہو کر کے کریں، جاگتے میں کریں، سوتے میں کریں۔ اسی لیے جو ہے میں نے ابھی بتایا نا کہ حج قران لوگ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سے حج عمرے کی نیت دونوں کر لیا، اب وہاں جا کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے عمرے سے تو فارغ ہو گیا، لیکن اب بال وغیرہ چھلا کے احرام سے باہر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اس نے یہیں سے حج عمرے کی نیت دونوں کی ہے۔ اب پابندی ہے نا کہ سونے کی حالت میں بھی آپ کا سر چھپنا نہیں چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے، تو آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ جب تک بندہ حالت احرام میں رہتا ہے اتنا ڈر لگا رہتا ہے کہ سونے میں بھی کہیں چہرہ ہمارا چھپ نہ جائے، بہت ساری چیزوں پر دھیان دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی یہاں سے عمرے کی نیت، وہاں گئے طواف صفا مروہ کی صحیح، سر چھلایا، باہر آ گئے، پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو وہ حج کی نیت کر لیتے، اس میں آسانی رہتی ہے، زیادہ پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ کام کیا، چاہے جان بوجھ کر کے ہو، انجانے میں ہو، خوشی سے ہو، مجبوری میں ہو، جاگتے میں ہو، سوتے ہو، اس نے اپنی مرضی سے کیا ہو یا دوسرے کے حکم پر کیا ہو، اس کا جرم ہونا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ جانے یا نہ جانے، وہ اگر اس نے یہ کام کر لیا ہے تو کفارہ ہر حال میں واجب ہوگا۔ کفارہ کیا ہوگا؟ ہر حال میں واجب ہوگا۔ قارن پر، یعنی حج قران کرنے والا، جو حج قران کرنے والا ہوتا ہے اس کو قارن کہتے ہیں، قارن، اور جو حج تمتع کرنے والا ہوتا ہے اس کو متمتع کہتے ہیں، اور جو حج افراد کرنے والا ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ قارن یعنی جس نے حج عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی ہے، قارن پر مفرد اور متمتع کے مقابلے میں دوگنا کفارہ ہوگا، ڈبل کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر متمتع پر، جس نے صرف عمرے کی نیت کی، وہاں جا کر کے پھر حج کا دن آئے گا تو حج کی نیت کرے گا، یا جس نے یہیں سے صرف حج کی نیت کی، اگر ان لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا تو ان پہ تو ایک کفارہ ہوگا، لیکن جس نے حج عمرہ دونوں کی نیت یہیں سے کیا ہے، اگر اس نے کوئی کام کیا تو ان پہ ڈبل کفارہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ حج قران سب سے افضل ہے، جس میں پابندیاں زیادہ ہوں، اور اگر حرام کام کر لیا تو سزا بھی زیادہ ہے۔ اب بندہ اگر وہ حج کرے اور پھر پابندیوں پر عمل کرے، حرام کاموں سے بچ جائے، تو یقیناً اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اسی لیے حج قران جو ہے تینوں حج میں کیا ہے؟ سب سے افضل حج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں اور احرام کی پابندیاں تھیں۔ اب انشاءاللہ تعالی آگے کی باتیں نماز قصر کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہاں سے جیسے ہی نکلتے ہیں فلائٹ سے نماز قصر کا مسئلہ پیش آتا ہے، مکہ معظمہ کی طرف جب روانگی ہوتی ہے وہ مسائل کیا ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی باتیں پھر پرسوں درس میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہے کہ ہم حج پہ بھلے نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے گھر کا حج کیسے کرنا ہے ہم سکھا بھی رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، بس اس رب کو پسند آ گیا تو اس نے راستہ ہموار کر دینا ہے اور وہ راستے پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ ہمارے لیے، میں آپ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے اور اپنے گھر کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حج نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔